السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر ہم نے تبلیغ بالیقین کتاب میں تھوڑا سا حصہ پڑھا تھا۔ آج ہم اس کتاب میں سے تھوڑا سا حصہ اور پڑھیں گے۔ آپ لوگ ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں کے اندر اس دین کو ضرور اتاریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ تو دین کی باتیں کہنے سننے سے ایمان والے کو نفع ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ ہم جتنے دین کی باتیں بولیں گے، جتنی دین کی باتیں سنیں گے، اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ ہماری اتنی بڑی زندگی میں ایک ویڈیو چھوٹی سی ہوتی ہے، تو ایک چھوٹی سی ویڈیو کے لیے اپن ٹائم تو نکال ہی سکتے ہیں، اس میں کوئی بہت بڑا نقصان ہو نہیں جائے گا اور اپنا کچھ چھوٹ نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ اس سے اور اپن کو فائدہ ہی ہوگا۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ آج ہم تبلیغ بالیقین میں پڑھیں گے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے آخری قول کے بارے میں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے تبلیغ بالیقین کتاب لکھی ہے تو حضرت لکھتے ہیں، بڑے زید مصنف عام طور پر کثر نفسی عزو اکثار اختیار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے اس موضوع پر یہ کتاب لکھی ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں اور یہ میری طالب علمانہ کوشش ہے، لیکن آپ جس کتاب کا مطالعہ کرنے لگے ہیں یہ ایک واقعی ایک طالب علم کی عالمانہ کاوش ہے، جس کے ہر لفظ میں ایک طالب علم کی تبلیغ دین سے لگن اور تڑپ کا آپ مطالعہ کریں گے، اور آپ کے اندر ایک آواز آپ کو خود سنائی دے گی کہ واقعی تبلیغ بالیقین کار نبوت ہے۔ اور جب میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک کتاب حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس محفوظ کی تشریح و تعبیر ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم سے مراد دینی مسائل اور دینی علوم کا صرف جاننا نہیں ہے۔ دیکھو یہود اپنی شریعت اور اپنے آسمانی علوم کے کیسے عالم تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبوں تک کے حلیے اور نقشے، حتیٰ کہ ان کے جسموں کے دل کے متعلق بھی ان کو علم تھا، لیکن کیا ان باتوں کے صرف جاننے سے ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علم کے لیے جو عزم محمدی تھی، یعنی طلب اور عظمت اور محبت کے ساتھ صحبت و اختلاط سے علم حاصل کرنے اور زندگی سے زندگی سیکھنا۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے ذریعے جتنا علم بڑھتا تھا اسی قدر اپنے ذہن اور اپنی علمی درمندگی کا احساس ترقی کرتا تھا۔ علم حاصل کرنے کا جو طریقہ اب رائج ہو گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علم جتنا آتا ہے جوام اس سے زیادہ پیدا ہوتا ہے، پھر جوام سے کبر پیدا ہوتا ہے اور کبر جنت میں نہیں جائے گا۔ علاوہ عرض علم کے جوام کے بعد حقیقی علم کی تڑپ نہیں رہتی، جس کی وجہ سے اس کی ترقی ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ کتاب جہاں طلبہ کے لیے مفید ہے، وہاں دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف احباب کے لیے بھی عمدہ معاون ہے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کے بارے میں یہ ایک جامع کتاب ہے، جس میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی اور اجتماعی دعوت کا وہ تفصیلی انداز معلوم ہوگا کہ جب بعثت نبی کے وقت انسانیت کس حد تک بھٹکی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے فکر اور امت کے غم کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا۔ یہی غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں منتقل فرمایا، اور پھر یہی غم اور یہی فکر تابعین اور تبع تابعین میں منتقل ہوتا چلا آیا، تو پوری دنیا میں ہدایت کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ لیکن ایک بار پھر جب دعوت دین کے کام میں کمی آئی اور امت مسلمہ میں بے دینی کا نقشہ آنے لگا، تو حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے یہی فکر اور غم عطا فرمایا۔ مولانا عبدالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی دین کے اس درد اور اس فکر میں بستر پر کروٹیں بدلتے تھے، اور بے چینی بڑھتی تو اٹھ کر ٹہلنے لگتے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں حضرت، ایک رات اہلیہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ والدہ محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ نیند نہیں آتی؟ فرمایا، کیا بتاؤں، اگر تم کو بات معلوم ہو جائے تو جاگنے والے ایک سے دو نہ رہے، دو ہو جائیں۔
زمانہ طالب علمی میں راقم الحروف و حضرت جی مولانا محمد یوسف کانولی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں منبر کے قریب ان کے قدموں میں بیٹھ کر سننے کی بار بار سعادت نصیب ہوئی۔ مسجد بلال پارک لاہور میں حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری خطاب عجیب و غریب تھا۔ یہ خطاب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 اپریل 1965 عیسوی بروز جمعرات بعد نماز مغرب ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کہتے ہو کہ ہمارے رب اللہ ہیں تو پھر دکان، کھیتی، سیاست، ملازمت سے ملنے کا یقین نکالو دل سے۔ اس بول پر محنت کر کے اس کو دل کا یقین بناؤ، اور دل کا یقین بنانے کے واسطے کہنا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بول کو دل کی حقیقت بنانے کے واسطے نہ تجارت، نہ ملازمت، نہ حکومت کی محنت کے، بلکہ اس کے لیے کہ ایک محنت ہوگی جو محنت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ محنت کر کے اس لفظ کو دل کی گہرائیوں تک اتارو، اس کی حقیقت تک پہنچ کر اللہ سے براہ راست پلنے کا فیصلہ لو۔ پھر وہ تمہیں اتنی اچھی طرح پال کر دکھائے گا، عزت دے کر، غلبہ دے کر، حفاظت دے کر دکھائے گا کہ امریکہ اور روس بھی تمہاری جوتیوں میں ہوں گے۔ پھر اسی خطاب میں فرمایا، شخصی مسائل کا حل ایک شخص کی نماز سے، ملک کی مسائل کا حل ملک والوں کی نماز سے، علمی مسائل کا حل عالم والوں کی نماز سے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو نماز پر ڈالا، اور اس پر خدا تعالیٰ نے کیسر و کسرا کے املاک ان کے ہاتھ پیر پر کھول دیے۔ پھر فرمایا، اپنی کمائیوں سے جن کی وجہ سے تمہارا پلنے کا یقین غلط ہو گیا ہے، وقت نکالو، یہاں مسجد میں آ کر اللہ کی ذات کی عظمت، اس کی قدرت کو اتنا سنو کہ بن دیکھے وہ ذات تمہارے سامنے آ جائے۔ اس لیے فرمایا، خدا کو دیکھنا جب آئے گا جیسا عبادت کے لیے خدا کی ذات اور اس کی قدرت تذکروں کی محنت ہو۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مخصوص جوش ایمانی میں فرمانے لگے، تم میں کمائی کی حوث عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کے لیے نہیں ہے، تم میں کمائی کی حوث ہے قارون و شداد پر اور یورپ کے زیتون کے نقشے پر آنے کے لیے۔ پھر فرمایا، پالنے والے اللہ ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پالیں گے، خدا پرورش اس وقت بگاڑیں گے جب ہم گھر کے نقشے میں یہود و نصارہ مشرکین کے طریقے پر چلیں گے۔ رب کی بنیاد پر گھر کا نقشہ بھی دیا گیا، اس میں دوادار ولادات اور موت کے طریقے بھی آئیں گے۔ مسجد میں بیٹھ کر صحابہ اور اولیاء کے طریقے سیکھو۔ اگر تم میں کوٹھیوں کو یہود و نصارہ کے طریقے پر رکھا تو زمین کا ایک جھٹکا انہیں توڑ سکتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جھوپڑا بنایا تو خدا کی قسم راکٹ بھی گرے گا تو راکٹ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے یقین کامل کی شان سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج بگڑ رہی ہے، کیا تم تھوڑی سی قربانی کر کے اس کے اوپر نہیں لا سکتے؟ چاہے تمہارے پاس کھانے کے لیے جو کی روٹی چٹنی ہو تو خدا تمہیں ساری دنیا میں چمکا دے گا۔ یہ باتیں اس کتاب کا مختصر تعارف تھیں۔ اکابرین کے ملفوظات، ارشادات اور ان کی دعوت و تبلیغ کا انداز حدیث موصوف نے ایک لڑی میں پرو دیا۔ تحریر کی چاشنی بہترین ترتیب مزین کتاب کا مطالعہ کیجیے اور اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ حدیث موصوف کے علم اور عمل حیات میں برکت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی اس عظیم محنت کے لیے قبول فرمائے۔ تو دوستو، یہ تبلیغ بالیقین کتاب کا تھوڑا سا ایک چھوٹا سا حصہ آج اور میں نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے۔ یقیناً دین کی محنت کرنے سے ہی دین زندگیوں میں آئے گا، صرف کچھ کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ دین اپنی زندگیوں میں آ جائے گا۔ دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے دین زندگی میں نہیں آئے گا، اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں سے تھوڑی سا زندگی دین کی محنت کے لیے نکالیں۔ اپن یوٹیوب پہ آ کے بہت ساری چیزیں دیکھتے تو ہیں، اپن تھوڑی ایسی چیزیں بھی دیکھیں جس سے ہمارے دین کے اندر اضافہ ہو، جس سے ہمارے دین میں اضافہ ہو۔ تب میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی زندگی میں پورا دین پیدا فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔